لحمي الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من رفعته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته الله 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 فمحمدنا وسيدنا فالعز لنا لجابته الله 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 الله. آج کے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر لئیخ الرحمان ہیں. ڈاکٹر لئیخ الرحمان صاحب ایک فیمس سائیکیاٹرسٹ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے اورنگ آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں. ڈاکٹر لئیخ الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. یہ اور ان کی ٹیم سوسائٹی میں جو لوگ شراب کے عادی ہے، جو لوگ ڈرگس کے ایڈکٹ ہے، ان لوگوں کو یہ لوگ اس بری لت سے باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا ہم یہاں پہ استقبال کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں کے لیے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا سہیل صاحب آپ نے. اس کا جواب ہمیں قرآن مجید کی جو سورہ دوسری البقرہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر 183 میں اس کا ہمیں جواب ملے گا، اور میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. صدق اللہ العظیم. دیکھیے، اس آیت میں ہم کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. اس میں اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں. تو اور اللہ یاد کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ صرف مسلمانوں پر ہی فرض کیے گئے نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ صاحب کتاب تھے، جن تک اللہ کا پیغام پہنچا، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں روزے کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے روزوں کی شکل کی تکمیل ہوئی ہے. دوسری بات اس کا کہا ہے کہ کیوں، جو سوال آپ نے پوچھا ہے تو اس میں کہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو بیسیکلی یہ جو لفظ تقوی ہے یہ کافی اہم ہے. تقوی کا مطلب جیسے ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ کہیں کوئی پگڈنڈی سے جا رہے ہیں، اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹیاں ہیں، اور آپ کا لباس کچھ ایسا ہے ڈھیلا ڈھالا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لباس کہیں اس میں اٹک نہ جائے، تو آپ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے اس پگڈنڈی سے گزرتے ہیں کہ نہ اس طرف کی کانٹی مجھے لگے نہ اس طرف کی کانٹی مجھے لگے. تو یہ بتایا گیا ہے. تو تقوی بھی یہی ہے
تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جو راہ بتائی اس پر چلنا ہے، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے جو نہ کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں روزوں میں ہم کیا کرتے ہیں۔ روزوں میں ہم لوگ جو ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ اپنی بیوی کی قربت سے بھی رک جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، اور یہ حلال ہیں، اللہ نے ہمیں حلال دیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہم کھا سکتے ہیں، بیوی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت میں، اس مہینے میں، اس وقت آپ جو ہے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ان سب چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایک قسم کا جو ہے ایک کیا کہیں گے سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں، اپنے نفس پر قابو پانا جس کو ہم کہیں گے، تو نفس پر قابو پانے کی ایک تربیت ہے جو ہمیں یہ مہینے میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب ایک حلال چیز سے، حلال کھانے سے رک جاتا ہے تو حرام سے تو وہ ڈیفینیٹلی رکے گا۔ وہ جب پانی جو اس کے لیے حلال ہے، پانی پینے سے جب رک جاتا ہے تو شراب یا اور جو نشے والی چیزیں ہیں ان سے تو ڈیفینیٹلی وہ رکے گا۔ پھر جب ایک آدمی اپنی بیوی سے رک جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غیر عورتوں سے تو اس کے دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے نفس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور ہم جو ہے اس کی تقویٰ اختیار کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اچھا ایکسپلینیشن ہے۔ یہ ایک مہینہ ہمیں پریکٹس کرنا ہے کہ ہمیں باقی کے 11 مہینے کس طرح سے گزارنے ہیں۔ جی جی ایگزیکٹ، یہ ایک زندگی گزارنے کی ایک ریئلسل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ رمضان اور روزوں کے نفسیاتی پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ تقوی کی صفت کے بارے میں، کہ بیسیکلی نفسیات جو ہے، نفسیات ہے سائنس جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کا جسم کیا سوچتا ہے اور انسان کا دماغ کیا سوچتا ہے اور وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے، انسان روح بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ تو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنا جس کو بیسک انسٹنکٹس کہتے ہیں ہم، بنیادی ضرورت جیسے کھانا ہے، پینا ہے، جنس ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا جنس ہو یا اور کوئی چیز۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی نعمتوں سے صحیح ڈھنگ سے مستفید ہوں۔ تو رمضان میں آپ کے نفس کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کے ذہن کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے جو چیزیں آپ لے سکتے ہیں ان کو بھی آپ اپنے آپ کو اس سے ریسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے سیلف کنٹرول کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف کنٹرول کے لیے لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کر کے لوگ جو ہے تو سیمینارز اور فورمز اور پروگرامز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ یہ جو ہے فری میں ہم کو مل رہا ہے، بلکہ یہ کرنے میں ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، نہ صرف ہمیں آخرت میں تو اللہ دینے ہی والا ہے، لیکن دنیا میں بھی ہم جو ہے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی ہم جو ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے جو ڈیفیکٹس ہے، جو ان کے نفسیاتی کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کو۔ اور پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب اس مہینے میں لائف سٹائل بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، تو سوشل ایسپیکٹس کیسے چینج ہوتے ہیں وہ بتا سکیں گے آپ؟ جی جی، بیسیکلی رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں آپ کس طرح برتاؤ کریں، اس کی ایک ٹریننگ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کچھ پڑھایا جاتا ہے، جیسے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، اس وقت آپ بالکل ڈسپلن میں رہتے ہیں۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ گھر پہ جانے کے بعد بھی جو ہے جس ڈھنگ سے آپ کو پڑھایا گیا ہے اسی ڈھنگ سے آپ پڑھو، اسی طرح بیہیو کرو، بات کرو، یہ کرو۔ تو یہی ایسا ہے کہ یہ 1 مہینے میں جو ہے یہ ٹریننگ ہے۔ تو لوگ سب کے سب جو بہت، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو گھر میں بہت دھوم مستی کرتے ہیں، اسکول میں جا کے کم سے کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ بالکل خاموش اور سمجھدار ہو جاتے ہیں، انلیس ان کو کوئی بہت ہی بڑا کوئی پرابلم ہو۔ ادروائز نارمل جو بچے رہیں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے جو شریر رہتے۔ تو ویسے ہی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سماج میں بھی ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے تو سال بھر بہت زاہد اور عابد رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے تو موسمی زاہد اور عابد بن جاتے ہیں جیسا رمضان میں۔
मगर बेसिकली अल्लाह का मकसद ये है कि ये जो स्कूल है, ये हमारी एक ट्रेनिंग है, इसका मकसद ये है कि इसमें आपको जो सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपकी तरबियत की जा रही है प्रैक्टिकली, उसका असर अगले 11 महीनों पर भी हो। लेकिन ये होता है, खैर अब कुछ लोग जो है बिल्कुल ही कुछ लोग जो है इतने अपने आप पर सख्ती कर लेते हैं नफ्स पर, जैसे किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिसको कहेंगे, जो कंट्रोल में नहीं है, और डॉक्टर को लगता है कि भाई ये शख्स रोज़ा नहीं रख सकता है, और डॉक्टर मशवरा देता है, कोई मुस्लिम डॉक्टर जिसको सब जानकारी है दीनी पहलुओं की भी और मेडिकल की भी। लेकिन कुछ लोग जो है अपने आप पर ज़बरदस्ती करके रोज़ा रखते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये भी जो है ये एक किस्म की कहेंगे हम इफरात, जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा हो जाना। दूसरी एक तफरीत है। तफरीत का मतलब कमी, कि कुछ लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे रहते हैं लेकिन कुछ भी बहानेबाजी करते हैं कि भाई एटलीस्ट बीमारियों का बहाना करते हैं, या सर्विस का बहाना करते हैं, या सर्विस के टाइमिंग का बहाना करते हैं, और कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, जो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, दिन में काम करना पड़ता है, और इस किस्म का। बल्कि एक मुज़ाहिका खेज़ में आपको एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगा कि मेरे एक रिश्तेदार थे दूर के, उनको जो है वो कुछ ऐसा उनका कारोबार जो है कुछ ऐसा था जिसमें वो तोल मोल के कोई चीज़ें देते करते थे। तो बेसिकली उनसे पूछा मैंने रमज़ान दिनों कि आपने रोज़ा रखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं रखा। तो मैं बोला भाई क्यों नहीं रखे रोज़ा? तो उन्होंने बोले कि भाई वो मोल तोल में बोले गड़बड़ हो जाती है, इस वास्ते अब रोज़ा नहीं रखा। तो ये एकदम उल्टा बात है। बेसिकली रोज़ा ही इसलिए रखा गया है कि जो मोल तोल की जो गड़बड़ है आपकी वो दूर हो, और आप झूठ ना बोले, हाँ, आपका ज़बान का रोज़ा है, आपकी आंखों का रोज़ा है, आपके कान का रोज़ा है। जी हाँ। तो मतलब उन्होंने जो लॉजिक है रमज़ान की उसको पूरा उल्टा सर पे खड़ा कर देना। तो ऐसा भी दिखाई देते हैं जिसको हम कहेंगे कि एक एक्सट्रीम एंड्स हैं ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इन एंड्स पर है, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि दोनों तरफ के भी जो भी लोग हैं उनको हम समझा कर उनको मेन स्ट्रीम में लाएँ और ये करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ख़ासतौर से रोज़ा बिल्कुल आप लोगों में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, एक घुट भी पानी नहीं पीना, तो ये कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है? कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में? जी, बेसिकली देखिए, रमज़ान के रोज़े रखना जो लोग सेहतमंद हैं जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर, उनके लिए तो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब होता है कंपलसरी, करना ही है अगर आप जो है आपको कोई उज़्र ना हो उस सूरत में। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शक्ल क्या है। आप देखेंगे कि इसका जवाब जो है आपको कुरान की सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 184 में मिलेगा, जिसका मैं आपको तर्जुमा पढ़कर सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्किन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबखत करे वो इसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। देखिए, इसमें बताया अल्लाह ताला ने कि भाई ये गिनती के चंद दिन हैं, आपको जो है 12 महीने हैं, उनमें से 65 डेज है, हाँ, आपके जी, पास, उनसे आपको 30 डेज हाँ, रोज़ा रखना। तो बेसिकली ये गिनती के चंद दिन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको साल भर रखना है, बल्कि हमें एक हदीस भी मिलती है कि हुजूर के पास कुछ लोग आए थे जिनमें से एक साहब ने ये इरादा ज़ाहिर कहा था कि भाई वो हर रोज़ रोज़ा रखेंगे। तो हुजूर ने उनको मना किया था इस बात से, इसलिए कि उन्होंने कहा कि देखो मैं जो है तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तक़वा वाला हूँ, लेकिन मैं कभी रोज़ा भी रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता हूँ। इस हदीस में और भी दूसरे कई पॉइंट्स है, लेकिन हम चूँकि रमज़ान और रोज़ों से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं तो मैं ये इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि रोज़े रखना जुल्म नहीं है, बल्कि आपको जो है एक ट्रेनिंग है। जैसे आप देखते होंगे कि कई मज़ाहिब तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, और कई कई दिनों तक नहीं खाते हैं, बल्कि वैसी हालत में उनकी मौत भी हो जाती है, और उस मौत को भी वो लोग मुक़द्दस समझते हैं। तो बहरहाल हर एक का अपना अपना सोच और अक़ीदा है, उस बारे में हमें कोई एतराज़ वो नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इसलिए कि जब हम कोई बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि कंपेरिजन तो होना ही होना। दूसरी बात यह है कि भाई गिनती के चंद दिन है। दूसरी बात यह है कि इसमें यह बताया कि अगर तुम में से कोई शख्स बीमार है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, या सफ़र की हालत में है। ज़ाहिर है कि सफ़र की हालत में आज काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी सफ़र की हालत में इंसान के जो रूटीन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो चाहें तो वो जो है ठीक हो जाने के बाद या सफ़र से वापस होने के बाद गिनती पूरा कर सकते हैं।
یہ ہے کہ بھئی اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک مسکین کو کھانا دینے کی بات کہی گئی ہے، لیکن پھر کہا گیا لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے۔ تو اگر تم بعلم ہو، بعلم کا مطلب ہے کہ بھئی اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے، اگر آپ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جبر نہیں لگے گا بلکہ آپ کو ایک یہ رحمت لگے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے دنوں میں جو عام آدمی جو بہت زیادہ غصے والا، چڑچڑا، بدمزاج آپ کو دکھائی دیتا ہے، رمضان کے دنوں میں وہ بھی جو ہے کسی حد تک آپ کو کام کائٹ اور اس کی زبان میں جو کبھی گالیاں نکل جاتی تھی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نہیں نکلتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک جبر نہیں ہے بلکہ ایک بہت اچھی ایک ٹریننگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قریب بھی آپ کے جو دوست احباب رہیں گے ان میں کچھ غیر مسلم بھائی بہنیں بھی آپ کو مل جائیں گے جو رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ایسے کئی ایگزامپلس۔ تو بیسیکلی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پوری طرح شعور نہ ہو، لیکن بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو یا روزہ رکھنے والوں کو ایک ان کی شخصیت اچھی بنا رہا ہے، اس کی پرسنالٹی بن رہی ہے، ان سے جو ہے ان کا جو اخلاق ہے، آداب ہے، اس میں نکھار آ رہا ہے، اور ان کو انسان جو ہے ایک قسم کا جو بھوک جو بن گئی، مادہ پرستی کی بھوک، اس پہ وہ قابو پا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہر ایک کو اس کی نیت کے اعتبار سے جزا دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے فرض کیا اور اس کی ہمیں حکمتیں بھی بتا دی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ رمضان کی روحانی پہلوؤں پر نظر ڈالیں۔ جی سہیل صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا بیسیکلی جب ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن میں تو ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا جواب ملے گا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دیکھیے یہ پوائنٹ، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ تو بیسیکلی ہمیں اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے رمضان کی روحانی اہمیت۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت جو ہے قرآن کے ذریعے ہی ہدایت ہیں، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، جس کو ہم کہیں گے تھیوریٹیکل ایسپیکٹس، اور سنت جو ہے وہ حضور کی جو قرآن ہے اس کا ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے کہ اس سے کیسے بڑھتا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے جو آپ کے لیے نعمت ہو، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کوئی دیتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس مہینے میں قرآن دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ تو بیسیکلی یہ رمضان بھی جو ہے ایک شکر ہے اللہ کا۔ دوسرا قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا بتایا اس نے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، ہدی للمتقین جو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یہ جو ہے قرآن ہدایت کرنے والا ہے، اور دوسرا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ حق و باطل کا مطلب یہ ہے کہ بھئی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تب تک آپ جو ہے اپنے انداز میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی کو برتنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی گئی۔ پھر واپس اللہ نے اس میں جو ایگزمپشنز دیے ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، اس کا ذکر اس میں واپس ہے کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یہ بات پھر سے واپس ریپیٹ ہوئی۔ کیوں ہو رہا ہے اس میں؟ پھر واپس اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جبر ہے، تو بیسیکلی اللہ کا ارادہ تو ہمارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ تو سختی کا نہیں ہے بلکہ آسانی کا ہے۔ اس کو پتا ہے، اس نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو پتا ہے کہ انسان کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز، اس کی کیا قوتیں ہیں اور اس کی کیا کمزوریاں ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ تو اس لیے وہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، مطلب کسی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ پائیں، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو آپ بعد میں بھی رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کون سی ہے؟ قرآن،
اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. جیسے کہ میں پہلے کہا تھا کہ اللہ جو رمضان میں جو ہمیں تحفہ ملا ہے فرقان قرآن کا، جو حق اور باطل میں جو تمیز دیتی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا ایک اظہار تشکر کے طور پر جو ہے ہم یہ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، جس میں روزے بھی ہوتے ہیں اور جس میں تراویح بھی ہوتی ہے. تراویح کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن کو کم سے کم پورے مہینے میں ایک مرتبہ سن لیں، اور احسن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ بھی لیں بعد میں کمپلیٹ ہونے کے بعد، اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی عربی کو اتنے اچھے ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکتا. تو قرآن کی کیا ہدایتیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے ضروری. پھر عیسوی میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے اور فطر ہے، تو یہ کئی پہلو ہیں جو ہمارے تشکر کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قرآن شریف میں جتنی بار نماز کا ذکر ہے، کم و بیش کئی جگہ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. جی. اینوئل سیونگز پہ آپ کو زکوٰۃ، سال بھر کی سیونگ پہ زکوٰۃ دینا ہی ہے. جی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بتائیں. اس سوال کا جواب جو ہمارے جو عالم اور مفتی حضرات ہیں وہ مجھ سے بہتر ڈھنگ سے دے سکتے ہیں، لیکن جو بھی میرا مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، اس بنیاد پر میں کچھ باتیں پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی ایرر یا کوئی کو نہ رہے. جیسے آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں کئی مرتبہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا صرف. ایسے تو کئی مثالیں آپ کو آیاتیں اگر آپ ایک کر بعد ایک دیکھتے جائے تو کئی آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک آیت چھوٹی سی آیت میں بتاؤں گا آپ کو. سورہ البقرہ کی جو ہے آیت 43 ہے، اور جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پر دیکھیں گے آپ کی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے کیا سماجی، نفسیاتی، روحانی پہلو ہیں. اگر ہم ان پہ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہے، لیکن بریف میں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دولت کا جو فلو ہو رہا ہے، کانسنٹریشن ہو رہا ہے، وہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہو رہا ہے. اور آج جو انیکوالٹیز اور جو پرابلمس ہے اور جو انریسٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ امیر ہیں، جن کے پاس ضرورتوں سے زیادہ ہے، وہ جو ہے اس میں سے اپنا کچھ حصہ شیئر کریں. اور خاص بات ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو میں کہوں گا جیسے سوشل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان کو ہم اگر پکڑیں یا کوئی بھی ملک پکڑیں، تو اس کے جو پبلک ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے گورنمنٹ ٹیکسز لیتی ہے، جسے ہم انکم ٹیکس کہتے ہیں. تو بیسیکلی انکم ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق آپ دیکھیں گے. انکم ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم پر ہوتی ہے. انکم کے بعد آپ اپنے بیوی بچوں پر، گھر پر کیا خرچ کر رہے ہیں اس پر نہیں غور کیا جاتا ہے. جبکہ زکوٰۃ میں جو ہے آپ کو جو مانگ کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ چاہے تو دیں نہیں چاہے تو نہیں. یہ کمپلسری ہے. جیسا روزہ کمپلسری ہے، نماز کمپلسری ہے، ویسے ہی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو یہ زکوٰۃ کمپلسری ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سیونگس ہے، جو چیزیں ہیں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، کوئی چیز ہے جو یوز نہیں ہو رہی ہے، جو ہے آپ کے پاس، اس کی جو بھی قیمت ہے اس کا جو ہے آپ کو 2.5% آپ کو دینا ہے. اگر آپ کے پاس مطلب 40 روپے کی مالیت کی کوئی چیز ہے تو اس پر 1 روپے اس قسم کا. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ غریبوں کو بھی ایک مدد ہو اور غریبوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک مدد ملے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آرگنائز سسٹم ہے وہاں پر تو یہ پورا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی پوری زکوٰۃ ایک جگہ جمع کی جاتی تھی، اور پھر جو اللہ نے قرآن میں ان کے جو مد بتائے ہیں، الگ الگ 8 مد ہیں اس کے، تو ان پہ خرچ کیا جاتا تھا، جس میں غربا اور مساکین کا بھی ذکر ہے، یا قیدیوں کو چھڑانے کا ذکر ہے، یا جو لوگوں کو اسلام کی تعلیف، اسلام کی طرف رغبت دلانے کی بات ہے، یا اور کئی باتیں ہیں جن میں پہلوؤں پر ہے. تو بہرحال اس کی کوشش یہ ہے کہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، جو بیچارے بھیک نہیں مانگتے، خاص بات یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں ہمارے گھر پہ جو بھیک مانگنے آ جاتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیہ جو ہے ہمارا ویسٹ اس سینس میں ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے، دور تک اثر جانا، ہاں اس تک بھی نہیں پہنچ جا رہا ہے. اور جو جیسے اگر ایک آدمی ہے، اگر ایک آدمی کو اگر آپ 10,000 روپے دے دیتے ہیں
اور اس کو کوئی کام دھندے کو لگا دیتے ہیں تو میں سمجھ اور وہ صحیح سمجھدار انسان ہے تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال اس کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت پڑے گی. بلکہ اگر وہ صحیح اور سمجھدار انسان ہے تو 10 20 25 سالوں میں شاید وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. تو یہ بیسک مقصد تھا آرگنائز. 10,000 10 لوگوں میں دینے کی بجائے کوئی کسی ایک کو وہ زیادہ کام آ سکتا ہے. جی ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا ایک پہلو اس میں ہم کو سوشل اور سائیکولوجیکل جو کہیں گے ہم سماجی اور نفسیاتی یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں جو قریبی ہیں پہلے ہمیں ان کو دینا چاہیے جو جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے میرا کوئی رشتہ دار ہے غریب ہے یا تو بیسیکلی اس کا بھی پہلو یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جس کو سوشل کوہیژن کہیں گے. سماج میں سماجی جو بندش رہتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. دوسری بات یہ چونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اس لیے زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہیں کرتا ہے کسی پہ. ہم جو ہے ہم پر اگر ہم کچھ انکم ہمارے ایک بریکٹ سے اوپر ہماری انکم ہوتی ہے تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو انکم ٹیکس دیتے ہیں. ہم کو اس پہ احسان نہیں کرتے. اٹس کمپلسری. ویسے ہی اللہ کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا اس میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کوئی چاہے آپ کو کوئی ایک بیت المال میں دیں اور پھر اس کے ذریعے کسی غریب کو جائے یا ڈائریکٹ آپ کسی کو دیں. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں بلکہ یہ تو ایک فرض ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بات تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنا ایک فرض پورا کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مانگتا ہے تو آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے مانگنے والا تو جھڑکنے کو نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا کہ بھائی معاف کر دو ایکسکیوز می پلیز سوری معاف کرو. تو یہ ہے. تو بیسک مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ تو دینا ہے لیکن آپ جو ہے تفکر اور تکبر آپ میں پیدا نہیں ہو کہ میں کوئی بہت بڑا سخی بادشاہ کوئی جو ہے تو کیا بولیں گے اس کو حاتم طائی بن گیا ہوں. بلکہ یہ ہے کہ ایک فرض ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے اور یہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو فرض پورا کرنا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کر رہے ہیں. تو اس میں انسان کے دل میں پیسے سے مال و دولت سے اس کے دل میں جو تکبر آتا ہے تو وہ ختم ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ کا کہا گیا کہ تزکیہ ہے مطلب یہ صفائی کرتی ہے. تو انسان کے دماغ میں جو خناس بیٹھ جاتا ہے جو اس کے دماغ میں جو احمقانہ غرور اور تکبر بیٹھ جاتا ہے تھوڑے پیسے کمانے پر تو زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ تکبر اس کے دماغ سے کم ہوتا ہے. اور سماجی پہلو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نزدیک آتے ہیں جس کو کہیں گے سوشل کوہیژن یا ساماجک باندھل کی جس کو ہم کہیں گے مراٹھی زبان میں جب کہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں اس سے تو اس کا ایک بہت بڑا یہ پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ریگولر پیشنٹس ہیں جو لوگ بری عادتوں کے شکار ہے شراب کے گٹکے کے تمباکو کے سگریٹ کے ان لوگوں میں آپ کچھ مخصوص چینج اس پرٹیکولرلی اس رمضان اس مہینے میں پاتے ہیں کیا؟ آپ نے جو ہے ایک کافی اچھا ایک سوال سامنے لایا ہے. بیسیکلی جو عادت ہے عادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کا غلام ہے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صبح سے ہی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم شراب نہیں پیتے تو ہمارے ہاتھ تھر تھر آتے ہیں یا کام نہیں کر پاتے. یا خیر شراب تو حرام ہے اس کا ڈائریکٹ ہم سب کو پتہ ہے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ الحمدللہ بچ جاتے ہیں. لیکن دیگر جو چیزیں ہیں جیسے تمباکو ہے گٹکا ہے جس کے بارے میں بھی علماء نے ممانعت اور حرمت اور مکروہ تو الگ الگ اصطلاحات استعمال کیے لیکن بہرحال اس میں پسند نہیں کیا گیا ہے ان چیزوں کو دین میں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو ایک قوی مومن پسند ہے اور یہ سب چیزیں آپ کو کمزور بناتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو جو چیزیں آپ کو اللہ کی قربت سے دور کرتی ہیں ان چیزوں کی قربت سے آپ کیسے اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں. تو خیر یہ ایک بات ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ گٹکے کھاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ گھنٹے گھنٹے میں وہ لوگ گٹکے کھاتے ہیں یا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ایک جو لوگ چین سموکرز رہتے ہیں انفیکٹ ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ سلگاتے ہیں عام دنوں میں وہ لوگ بھی جو ہے رمضان میں ہو سکتا ہے کہ 100% نہیں لیکن ان میں سے اکثریت آپ دیکھیں گے سمجھے اگر 100 لوگ ایسے ہیں تو اس میں سے 90% تو لوگ آپ کو ضرور ایسے مل جائیں گے جو رمضان میں جو ہے اتنی سب عادتوں میں ملوث ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے میں وہ لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی اب ہم نہیں پیئیں گے شراب. تو جو لوگ شراب پینے والے ہو تو الحمدللہ پورے رمضان میں شراب نہیں پیتے ہیں لیکن بعد میں پھر شاید شیطان کی بہکاوے میں آ کر ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ گٹکے کھانے والے ہیں گھنٹے گھنٹے کو گٹکے کھاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ 14 گھنٹے تک تو وہ بالکل نہیں کھاتے ہیں نہ گٹکا کھاتے ہیں نہ تمباکو نہ سگریٹ. صبح سے شام تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے افطار کے بعد وہ کھائے لیکن ظاہر ہے کہ جو عام دنوں میں جتنے کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی تعداد 20% سے بھی کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 گھنٹے تک اللہ کی رضا کے لیے خاص بات ہے
یہ جو ہے کوئی انہیں اپنے کوئی پریکٹس نہیں کر رہا ہے اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی، بلکہ ایک اللہ کی رضا کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھ رہا ہے. تو اس پہلو کو ہم جو ہے مریض کو جب ہم دوائیں دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو کو اجاگر کر کے اور اس پہلو کا استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو شراب، یہ جو نشاور چیزیں ان سے بڑی حد تک دور رکھ سکتے ہیں اور ان میں ایک قسم کا سیلف کانفیڈنس پیدا کر سکتے ہیں. ہم یہ احساس دلا کر کہ دیکھو جب تم 14 گھنٹے بغیر گٹکا کھائے کے یا سگریٹ پیے کے رہ سکتے ہیں یا 30 دن آپ بغیر شراب پیے کے رہ سکتے ہیں، تو آپ پوری زندگی جو ہے اپنی شراب سے اور تمباکو سے، گٹکے سے اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، نشہ چیزیں، ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پہلو ہے، اور جو فیملی کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے، انہوں نے ان کو اس بات کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور ان کو یہ روز احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ دیکھو کہ 14 گھنٹے آپ رک گئے تو اب آپ اور 14 گھنٹے رک جائیے، اور 10 گھنٹے رک گئے تو پھر واپس نہیں آپ کو روزہ شروع ہو جائے گا. تو اگر ہم یہ ایسا حوصلہ افزائی کریں، مطلب اس میں سب کا کردار ہے، مطلب صرف ڈاکٹر ہی نہیں. کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہو گیا ہوں میں، یہ غلط بات ہے. ول پاور ہی سب کچھ ہے. جی صحیح. انسان اگر چاہے تو کوئی بھی چیز کو وہ کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ ایڈکشن ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ پانی پیتے ہیں، پانی آپ کو ضروری ہے، وہ کوئی ایڈکشن نہیں ہے. لیکن جیسے سگریٹ ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، شراب ہے، یہ چیزیں آپ کی زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کا دماغ اور آپ کا جسم اس ڈھنگ کا بن گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ول پاور سے اس کو کریں تو شروع میں آپ کو کچھ تکلیف ہوں گی جو آپ برداشت کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے روزوں میں خاص طور، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنے نفس پر، اپنی عادت پر قابو پانے کا ایک بہت اچھا تربیت کا موقع. اور میں یہ چاہوں گا لوگوں سے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بھائی بہن اس میں مبتلا ہوں تو وہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور دین اور دنیا دونوں میں سرخ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو شکریہ سہیل صاحب اور آفتاب فلمز اور MCN ہیتھوے کے، آپ لوگوں نے ایک موقع دیا کہ ایک بات چیت کی جائے اور اویئرنیس کریٹ کیا جائے لوگوں میں اس بارے میں. شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر لائق الرحمان صاحب، ایک مشہور سائیکیٹرسٹ. انہوں نے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں بہت امپورٹنٹ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روز ایسے ہی ایمیننٹ پرسنالٹیز ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.